تو 1926 میں حج پہ تشریف لے گئے ہجرت کی نیت کر کے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا، وہیں رہوں گا۔ 1925 میں گئے تو 1926 میں واپس آئے۔ یہ نیت کر لی تھی کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ جب یہ مکہ پہنچے تو ان کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں امت کی بہتری کے لیے کیا کروں، امت کی ہدایت کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے میں نے مکہ میں کام کیا تھا تم ویسے کام کرو۔ انہوں نے آگے عرض کی مجھے تو پتہ نہیں مکے میں آپ نے کیسے کام کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکی صورتوں میں غور کرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ یہ مکہ میں دیکھا۔ پھر مدینہ پہنچے تو وہاں پھر اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تم سے کام لے گا، تم واپس جاؤ، واپس اور میرے پاس آؤ۔ تو انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے یہ خواب ذکر کیا، وہ وہیں منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مدنی کیوں کہتے ہیں، حسین احمد مدنی، یہ اپنے والد، ان کے والد اپنے پورے خاندان سمیت مدینہ ہجرت کر گئے تھے، پھر ان کا سارا خاندان مدینہ میں آباد رہا، یہ بھی مدینہ میں رہے، پھر ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر دوبارہ واپس آ گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینہ میں رہوں اور مسلمان مشقت میں ہوں، تو مدینہ کا قیام قربان کیا تھا اور واپس تشریف لے آئے ہندوستان۔ یہاں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، تو اس لیے ان کو مدنی کہتے ہیں۔ تو ان کے بھائی تھے سید احمد، تو انہوں نے سید احمد سے ذکر کیا، تو انہوں نے جو مسجد نبوی کے اس وقت منتظم تھے ناظم اعلیٰ، ان سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے عشاء کے بعد جب مسجد بند کر دی تو مولانا الیاس صاحب کو بلا کر جالی کا دروازہ کھول کے اندر بھیج دی، تو وہ اندر جالی اور روزے کے درمیان کوئی چاروں طرف دیوار ہے، دروازہ کوئی نہیں۔ 3 راتیں وہاں سوئے، 3 راتوں میں سارے کام کی یہ تو خود تو عقل سے تو آ نہیں سکتا، سارے کام کو سکھایا گیا، بتایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا ہندوستان جاؤ اور جا کر عوام الناس میں کام کرو، علماء میں نہیں، ورنہ وہ مخالفت کریں گے۔ تو پھر یہ وہاں سے واپس تشریف لائے، 1926 میں پہنچے ہیں، اور پہلے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں یوں کام کرنا چاہتا ہوں، تو کسی ایک نے بھی موافقت نہیں کی سوائے مولانا مدنی صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 2 حضرات نے بات کو لیا اور سمجھا اور کہا کہ ہاں یہ تو دعوت والا کام ہے، لیکن یہ کرے گا کون؟ کہا یہ تو اللہ کرے گا، میرے ذمہ جہد ہے۔ پھر وہ بندہ فنا فی تبلیغ ہو گیا ہے اور دیوانگی چھا گئی، دیوانگی۔ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، صحن میں 11 بج گئے، 11 فجر کے بعد شروع ہوئے، گرمیوں میں 11 بج گئے۔ تو ایک مواتی کھڑا کر کہنے لگا، او بھائی نام دے دو ورنہ یہ مر جائے گا، بیچارہ مر جائے گا، نام دے دو۔ ایسی دیوانگی چھا گئی تھی، اور کوئی شکل نہیں، کوئی جانتا نہیں، اور آگے سامنے میواتی ہیں جن کو دین کی خبر ہی کوئی نہیں، کلمہ نماز کا نہیں پتا، تو دعوت کیسے دیں گے؟ 10 برس کی محنت کے بعد ایک جماعت چلے کی تیار ہوئی، 10 سال کے بعد۔ تو ان کو ہدایات دیں، پھر ان کو روانہ کرتے کرتے 5 میل ان کے ساتھ پیدل چلتے گئے، پیدل چلتے۔ مولانا سعید خان صاحب سے یہ بات میں نے بہت دفعہ سنی، جب ان کو رخصت کرنے لگے تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ان کا جی دلی جا رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، لندن پہ چوٹ پڑ گئی، امریکہ پہ چوٹ پڑ گئی، ساری دنیا میں ہدایت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک دفعہ عبدالرحمٰن صاحب تشریف فرما تھے، کہنے لگے ہم 5-6 آدمی بیٹھے ہوتے تھے مولانا الیاس صاحب کے آگے، 6-7، اور وہ ہم سے کہتے کہ بھائی ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں،
مشورہ دو کیا کیا جائے۔ تو ہمیں خیال آتا کہ مولانا صاحب بیچارے کتنے پاگل دیوانے ہیں، اور شیخ چلی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم 6-7 آدمی بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی، مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ کیسے سارے عالم میں ہم خود پھر رہے ہیں، وہ ساری